الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظروا الى ثمرہ اذا اثمر وینہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بالاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا اس کے ہر ایک پھل کو تو دیکھیں. جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں. اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم کی تخلیق اور تخلیق کی باریکیاں، نکھار، خوبصورتیاں، بے شمار پہلو بیان ہوئے ہیں. اور یہاں جب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو اس میں کھجور، انگور، زیتون، انار، ان پھلوں کی مثال بیان فرماتے ہوئے کونپلوں سے لے کر پھل اور پھل کی مٹھاس تک ارشاد فرمایا گیا. پھر یہ دوسرا حصہ جو آج تلاوت کرنا نصیب ہوا، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان پھلوں کو دیکھیں، ان درختوں کو دیکھیں، اس کیفیت اور حال کو دیکھیں کہ جب یہ پھل آتا ہے اور ایک پھول سے ایک پھل اور اس پھل کے پکنے تک ایک پورا نظام ہے، ایک پوری کاراگری ہے. اس کو دیکھیں. پھر اس کے ساتھ متصل جو حصہ ارشاد فرمایا گا، اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایمان کی بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ پر ہے. بغیر ایمان کے یہ باریکیاں اور ان باریکیوں کی سمجھ محال ہے، نہیں ہو سکتی. یہ بات، یہ گہرائی سمجھ نہیں آ سکتی. ایمان وہ کیفیت ہے، وہ حال ہے جو بندے مومن کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی قدرت اور قدرت کاملہ کے اظہار، انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی اسے کیفیت نصیب ہوتی ہے. یہی حال یہاں ان پھلوں کا اور ان پھلوں کی مثال سے بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی پھل دیکھتا ہے اس پھل سے استفادے کی حد تک دیکھتا ہے. صاحب ایمان جب اس پھل کو دیکھتا ہے تو اس تخلیق کے تخلیقار کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے. پھر نہ صرف اللہ جل شانہ کی طرف دھیان آئے گا، اس کی قدرت کے اظہار سمجھ آئے گا، شکرانے کی کیفیت نصیب ہوگی. دار دنیا میں لالچ، چاہت، پسند مخلوق کو لڑانے کا بہت بڑا سبب ہے. ہر ایک اسی کاوش میں ہے کہ جو ہے جہاں تک میری رسائی ہے میں چھین لوں، میں حاصل کر لوں، میں چھپا لوں. اور بندے مومن کی کیفیت کیا ہے کہ وہ شے جو اس کے سامنے تخلیقی مراحل سے گزر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو دیکھتے ہوئے بھی شان قدرت کو سمجھ رہا ہے اور اظہار تشکر کی کیفیت اسے نصیب ہو رہی ہے. پھر شکر گزاری کی کیفیت ایسی نہیں ہے جیسے ہم گناہگار اپنے معاملات میں روز توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. غلطی دہراتے ہوئے بھی توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلطی نہیں چھوڑتے. یہ جو شکر کی کیفیت ہے، یہ استفادہ
اب جہاں جو پھلوں کی بات بیان فرمائی جا رہی ہے اس سے انسان استفادہ حاصل کرتا ہے، اس کے ذائقے سے بھی، اور اس سے جو وجود کو قوت نصیب ہوتی ہے، جو توانائی نصیب ہوتی ہے، جو وجود کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہر پہلو اور ہر باریکی سے آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن شکر گزاری کی کیفیت کہ یہ ایک پھل جس مقصد کو پیدا ہوا اس مقصد کی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور جسے اس سے استفادہ نصیب ہو رہا ہے وہ کیسے بھی مقصد ہو سکتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد کی حصول کی باریکیاں اور اصول کیا ہیں، ان پر عمل کیسے ہو، یہ ساری وہ راہ ہے جو بندے مومن کو با عمل کرتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں اسی لیے یہ بیان فرمایا گیا کہ ان پھلوں کے پکنے میں، ان پھلوں کے آنے اور ان پھلوں کے پکنے میں بندے مومن کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب لفظ نشانی جو بیان کیا جاتا ہے کیا ہے؟ ہمارے بہت پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی اولاد کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میرے فلاں بزرگ یا فلاں عزیز کی یہ نشانی ہے، یہ اس کی اولاد ہے۔ کہیں مکان ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی شے ہے، کہیں کوئی بیٹھا رہا، کسی پیارے کے ساتھ چند کلمات نصیب ہوئے، باہم گفتگو ہوئی، اس مقام کو، اس پتھر کو، اس درخت کو، اس جگہ کو نشانی کے طور پر جب بندہ دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس نشانی؟ ہر نشانی تب کہلاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک یاد منسلک ہوتی ہے، ایک کیفیت اور ایک حال منسلک ہوتا ہے۔ تو یہ جو قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں ان کا اظہار بندے مومن کو کس یاد پہ لے جاتا ہے؟ اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ بندگی کیا ہے۔ اب اس جگہ کا اس کیفیت اور اس حالت کا نہ ہونا انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر انسان جیسا خود کو سمجھتا ہے اس جیسا وہ کسی کو نہیں سمجھتا، اور دین اسلام جو ہے انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس دلاتا ہے۔ مخلوق میں نہیں، خالق میں یہ سبق اسلام دیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ذات خالق کی ہے۔ مخلوق سے اپنی مرادیں یا اپنی ضروریات منسلک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، اس کا سبق تک رہنا درست بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی ہے۔ سبب کو کل جان لینا یہ درست نہیں ہے، یہ تجاوز ہے۔ جب بات نتائج کی یا کلی طور پر آئے گی تو پھر بات اللہ جل شانہ کی ذات تک جائے گی۔ جب بات اللہ کی ذات کی آئے گی تو ہے صرف وہ، باقی تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کچھ ہے اس کے پیدا کرنے سے ہے کسی شے کا، مخلوق جو ہے اس کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے سے اس کی پیدائش ہے، اس کے کسی شے کے نہ ہونے سے اس شے کے ہونا یہ اس کی عطا ہے، اس شے کا کمال نہیں ہے، چونکہ ذات ایک ہے جو اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے جس کو جس شکل و صورت، جس حیثیت، جس نام، جب جہاں تک پیدا فرمایا ہے وہ اپنے اس وقت کے مطابق چل۔ پھر اس پیدائش میں ایسا نہیں ہے کہ کسی وجود کا ہونا اس کو وہ طاقت تفویض کر رہا ہے کہ پھر ہر شے کی قوت اسی میں ہے یا کلی حیثیت اسی کی نہیں۔ وقت مقرر ہے ہر شے کا، عالم خلق کی تو ہر شے کو فنا ہے، تو قرآن کریم شہادت دیتا ہے۔ پھر ہر شے کی جو فنا ہے اس سے مراد سمجھ آگے کہ ایک متعین وقت ہے، پھر اس متعین وقت تک بھی کوئی تخلیق ذاتی قوت سے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی تاکہ اسے رحمت باری تعالیٰ مسلسل نصیب نہ ہو۔
یعنی اللہ کریم چاہیں گے تو وہ اس کا وجود جب تک اس اللہ کو منظور رہے گا، وگرنہ وہ خود ذاتی وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ جس کو اپنے ہونے اور نہ ہونے کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو مخلوق سے اپنی ضروریات منسوب کرنا کتنی بڑی خطا ہے۔ شان ربوبیت یہ وہ صفت ہے جو اللہ جل شانہ کی ہے، ہر شے کا پالن ہار ہے، رب العالمین ہے۔ اب یہ باریکیاں اور ان باریکیوں کی ایک لذت، ایک کیفیت سوائے ایمان کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور شکرانہ ایسا نہیں ہوتا کہ بے عملی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ حکم سے تجاوز ہو۔ یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ اللہ کریم نے کسی کو وجودی قوت دی ہے، کسی کو ذہانت عطا فرمائی ہے، کسی کو دونوں دی ہیں، کسی کے پاس دونوں نہیں ہیں۔ کسی کی دنیا میں حیثیت ہے، کسی کی دنیا میں حیثیت کمزور درجے میں ہے، کسی کے ساتھ اتنی قوت ظاہری ہے کہ مخلوق اس کے ساتھ ہے، کسی کے پاس عزیز و اقارب میں کوئی رشتہ بھی نہیں، کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت غریب ہے، لیکن ہر ایک اپنی کیفیت اور اپنے حال میں اس امتحان گاہ میں۔ یہ جو شکایت ہماری ہوتی ہے نا کہ میری صحت کیوں بہتر نہیں ہے، یہ میرے پاس یا جو امارت کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، رزق کے بڑھانے اور کم ہر شے کا مالک وہ، یہ اس کی تقسیم ہے۔ جب ہم اپنی کیفیت اپنے حال پر اعتراضی سوچتے ہیں یا اللہ نہ کرے بولتے ہیں، تو یہ بہت بڑی تجاوز کی صورت ہو جائے گی، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہے۔ کس وقت میں، کس رنگ و نسل میں، کس صحت کے ساتھ کون پیدا ہوا، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جس کو جہاں پیدا فرمایا، جس حیثیت میں اسے پیدا فرمایا، جو حیثیت، طاقت، ذہانت، حالات عطا فرمائے، اس کی تقسیم۔ اب ہر حال میں جو بندگی کی کیفیت ہے، جو بندگی کا تقاضا ہے کہ یہ بندہ کیسے رہا۔ اب ہمیں تو اپنی حیثیتوں میں بہت بڑی بات اور جھگڑا رہتا ہے۔ جب ہم شہادہ پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ، یہ جو بندگی کی کیفیت ہے، یہ اتنی اپنے اندر اتنی، اب اس کو میں اگر بلندی کہوں تو شاید پھر یہ اس تکبر کے حال میں چلی جائے۔ یہ بہت بڑی حیثیت ہے اس معنوں میں کہ رب کائنات نے، اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا۔ جس مقصد پہ پیدا فرمایا اس مقصد کی تکمیلی حصوں تک پہنچنا نصیب ہو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب اس سے تجاوز میں جب کوئی جاتا ہے، ضد اور عناد میں جب کوئی جاتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے، کیونکہ حیثیت تو ہے کوئی بات کا اختیار ہے نہیں اپنے وجود تک، مرہون منت ہے اللہ جل شانہ۔ تو یہ جو بندگی کی کیفیت ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، اور اس بات کی سمجھ تعلق باللہ سے آئے گی، ایمان سے آئے گی۔ جتنی اس تعلق میں کمزوری ہوگی اتنی دھندلاہٹ ہوگی، چیز نظر نہیں آئے گی، حقیقت سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جتنا بندہ حق سے دور ہوتا ہے اتنا وہ انا پرست ہوتا ہے، اتنا وہ متکبر ہوتا ہے، چونکہ انکار کر رہا ہے۔ اور جتنی بندگی نصیب ہوگی، جتنا ایمان نصیب ہوگا، جتنی ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا، اتنی اطاعت میں آئے گا،
اتنی اللہ کریم کی محبت اسے نصیب ہوگی کہ اس اطاعت میں اس کی حیات ہوگی، اس اطاعت میں اس کی لذت ہوگی، اس اطاعت کا جو حال ہے وہ اس کا مقصد حیات بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو اکثر باہر محسوس کرتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اصول و ضوابط پر چلنا ہے، ایک محسوس ہوتا ہے کہ باہر ہے۔ لیکن جب یہی اللہ کے قرب کی سیڑھی محسوس ہونا شروع ہو جائے، اللہ کریم سے ایک محبت اور شدید محبت نصیب ہو جائے تو یہ عبادات پیاری لگتی ہیں، ادائیگی کے لیے وجودی قوت صرف ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس مجاہدے میں وہ تڑپ جو اپنے اللہ کے قرب کی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ یہ اس کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ذرائع عطا فرمائے ہیں اس کے قرب کے، یہ وہ در ہیں، یہ وہ دریچے دروازے ہیں جہاں سے یہ کیفیت اور اس حال کو میں پہنچ سکتا ہوں۔ تو پھر عبادات جو ہے وہ بار محسوس نہیں ہوتی۔ عبادت کا کرنا اپنی جگہ، اس کے نصیب ہونے کے شکرانہ جو ہے بندہ اس باریکی تک چلا جاتا ہے۔ اس سارے کا انحصار ایمان پر ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ بے شمار نشانیاں ہیں اس تخلیق میں، بے شمار اللہ کریم نے اظہار فرمایا اپنی قدرت کا، وحدانیت کا۔ کوئی ہے جو ایسی باریکیاں، ایسی کاراگریاں پیدا کر سکے؟ ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے، سارے جہان کی سائنس لگا دو، سارے جہان کا شعور استعمال کر دو، اس جیسا مچھر کا پر نہیں بنا سکے۔ اس پر کے ساتھ دوسرا پر جو ٹوٹ گیا ہے جوڑا نہیں جا سکتا جو اس کا اصلی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بول بولتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات پر بات کرتے ہیں، ایک مکھی کوئی چیز لے جائے اس سے واپس نہیں لا سکتے۔ تو پھر اپنی حیثیت کی سمجھ آتی ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمایا مزید اگلی آیہ کریمہ میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اب مزید جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ تو ارشاد فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، وہ باریکیاں ارشاد فرمائیں جو پھلوں کی صورت میں، جو ان کے رنگ کی صورت میں، جو ان کی شکل کی صورت میں، جو ان کے ذائقے کی صورت میں، جو ان کی خوشبو کی صورت میں، کیا بکھیر دی ہے ایک کاراگری رب کائنات نے۔ پھر نہ اگلا حصہ جو آ رہا ہے یہ حصہ تو سمجھ آئے گا ایمان سے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو ان باریکیوں کو تو باریکیوں پر تو ہم بات کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے یہ سوال کئی لوگوں سے سنا کہ جی کیا جن ہوتے ہیں؟ اس سے بندہ پوچھے اللہ کریم نے جنات کا ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلام ذاتی میں ذکر ہے، مکلف مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان فرمایا۔ ضرورت ہے کہ پھر کسی مولوی صاحب کی تصدیق ہو؟ باریکیاں سمجھنے کا سوال اور ہے، جو بات ارشاد فرما دی گئی ہے اس کا ہونا اور اس کا نہ ہونا یہ سوال بڑی دور کی گمراہی ہے۔ اچھا، پھر دوسری صورت جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جنات کا ماننا اس پہلو میں لے لیا گیا ہے کہ شاید ہر طرف انہی کی جو قدرت ہے اس کا اثر ہے۔
ہماری ضروریات کا پورا کرنا، ہماری خواہشات کی تکمیل، تو ہی تو آپ جہاں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی عمل ہیں اور کیسے کیسے ان کے دعوے ہیں، اور وہ دعوے سر عام ہیں۔ ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر آپ دیکھ لیں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، لوگوں کی زبان سے آپ واقعات اور قصے سن کر دیکھ لیں، پھر لگتا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ جنات کے ہی اختیار میں ہے، وہی دولت کا سبب ہوں گے، وہی قوت اور طاقت کا سبب ہوں گے، اور یہی عملیات کے ذریعے ہمیں حکمران تک لے جائیں گے۔ ایک عام ضرورت سے لے کر حکمرانی تک پھر ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ یہی عمل ہمیں یہ دنیا کی قوت دینے کا سبب ہو۔ اگر یہ دنیا کی جو تقسیم ہے یہ عملوں کے ہاتھوں میں ہے، یا یہ قوت جنات کے پاس ہے، پھر اللہ جل شانہ کی قدرت کا اظہار کہاں ہے؟ پھر وہ بات کہ کوئی پتا ہوا کے سپرد نہیں ہوگا خشک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس پر ایمان کہاں ہے ہمارا؟ حقیقت نہیں بدلتی۔ اب دن ہے، اس دن میں اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ لے کہ یا کہے یا یہ سمجھے کہ رات ہے، تو سمجھی رکھے، کہتا رہے۔ کیا دن کے ہونے کی حقیقت رات میں بدل گئی؟ نہیں۔ نقصان اٹھائے گا تو جو دن کو رات کہہ رہا ہے وہی اٹھائے گا۔ تو عین اسی طرح جب دنیا کی تقسیم میں ہم غیر مری قوتوں کو کل جان لیں گے اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ جو اللہ کریم کی قدرت ہے اسے ہم بعید رکھیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ دن تو ہے بھائی، سورج چڑھا ہے، وہ روشن ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ رات ہے، اسے اپنی بینائی کا سوچنا چاہیے، اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے، چونکہ رات نہیں ہے، یہ نقص اس میں ہے کہ وہ دن کو رات دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، اندھی ہو گئی ہیں، اس کی بینائی کا نقص ہے۔ تو اس نقص کو ہم اگر جائزہ لیں تو اپنے معاشرے میں نکل کر دیکھیں، پھر وہ لوگ جو عملیات کرتے ہیں، ان کے پاس جو لوگ جا رہے ہیں وہ انہیں اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اور وہ معاوضہ لیتے ہیں ان جادوؤں کا اور جنات کے حوالے سے جو دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کا پورا کرنا، اس کے لیے وہ ان سے اجرت لیتے ہیں۔ اب اگر بندہ ذرا سا بھی شعور رکھتا ہو تو جو اپنی ضرورت میرے پیسے سے پورا کر رہا ہے وہ میری ضروریات جنات سے مجھے پوری کرا کر دے گا، تو وہ اپنی ضروریات ان جنات سے اور ان قوتوں سے اپنی ضرورت کیوں نہیں پوری کر لیتا؟ ہاں، عام سی بات ہے، لیکن جب ایمان کمزور ہو نا تو یہ عام سی بات ایک پہاڑ بن جاتا ہے، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب عبادات کا خیال اور ان کی اہمیت نہ رہے، جب ضروریات دنیا ہی سب کچھ بندہ سمجھ لے، تو پھر یہ باریکیاں سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے تو یہ جو پچھلا حصہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ باریکیاں سمجھنا اس کے لیے ایمان درکار ہے۔ جتنا خوبصورت آپ لائٹ بنا لیں، اس کی جتنی قوت اور اس کی وولٹیج کا اس پر آپ تحریر کر دیں، وہ روشن نہیں ہوگی بھائی جب تک اس کو بجلی نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ بجلی ضرورت ہے اس کے روشن ہونے میں۔ اسی طرح بندگی کی کیفیت اور حال تخلیقی طور پر موجود ہے، اس میں اس کا نصیب ہونا اور اس کے نصیب ہونے کے ساتھ اس میں ترقی ہونا ضرورت ہے ایمان کی۔ اللہ کریم کامل ایمان عطا فرمائے، اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس دن سے پہلے کہ جس دن حساب کتاب ہونا ہے، ہم اپنے حساب میں خود اپنا دھیان کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر جنات کو جب کی بات آتی ہے، پھر دوسرا حصہ، تیسری بات جو جنات کے حوالے سے عرض کروں، ایک جمع غفیر ہے جو اس ضرورت کے تحت آتا ہے کہ
کہ جنات تنگ کرتے ہیں، پورے گھر میں فساد برپا ہے، جنات تنگ کرتے ہیں، غیر فطری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں سامان گیلا ہو رہا ہے، کہیں ہے کچھ نہیں لیکن بدبو اٹھ رہی ہے، تفن آگ کی محسوس ہوتا ہے، کھولیں تو شاید کوئی نہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، کیا سبب؟ ایک باریکی عرض کرتا ہوں، جن جو ہے اللہ کریم نے اسے آگ سے پیدا فرمایا، بشر جو ہے، انسان جو ہے، یہ مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب جو کیفیت جن کی ہے اسے جب آپ انسان کے وجود کے قریب کریں تو اس کے باڈی سیل ٹوٹتے ہیں، اس پر اثر آتا ہے۔ یہ جو سود خور ہیں ان کے حوالے سے قرآن کریم بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قیامت کو ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن چمٹا ہو، کوئی ہوش نہیں ہوگا، پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ تو یہی قربت جب انسانی دماغ پر اثر کرتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جنات کا وجود انسانی وجود کے قریب آئے تو انسانی وجود میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ باڈی سیلز میں ہوتی ہے، اور یہ باڈی سیل کو اگر آپ دیکھیں تو دماغ بھی تو مرکب ہی نہیں کا ہے، تو پھر ہوش جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہے۔ اب اس بشر کو جسے اللہ کریم نے نیابت عطا فرمائی، جس میں انبیاء رسول مبعوث فرمائے اور کسی تخلیق میں نہیں ہے، جنات میں نہیں ہے، کلام ذاتی سے جسے نوازا صرف بشر ہے، جسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نوازا۔ یہ شرف ہے بنی نوع انسان کا، عظمت ہے اس کی۔ اب یہ اپنی اصل حالت پر ایمان اور ایمانی پہلوؤں پر ہو تو اس کے ساتھ انوارات، کیفیات اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جنات اس کی کیفیت اور حال برداشت نہیں کر سکتے۔ انسانی باڈی سیل تو اس میں خراش یا ٹوٹ پھوٹ کی صورت پیدا ہوتی ہے، جس انسان کے ساتھ انوارات الہی وارد ہو رہے ہوں اس سے جن کا وجود جلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بشر یہ شکایت کرے کہ مجھے جن نے گرفت کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وہ حقیقت اس کے پاس ہے نہیں جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ جیسے میڈیکل سائنس کی آج سرچ ہے کہ امیون سسٹم جس کا کمزور ہے اسے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کسی قسم کا بھی کوئی جراثیم ہوگا، کوئی وبا ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، اسے فوراً لگ جائے گی۔ تو ہم میں سے جو کمزور ہوتا ہے فوراً بیمار ہو جاتا ہے، اسی جگہ پر جو طاقتور اور صحت مند گزرتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی کمزوری بیماری کے جراثیم کو مزید طاقت کی حیثیت دے دیتی ہے، کیونکہ اس کی طاقت تو وہی ہے، اس کی کمزوری اس کی طاقت کا جو توازن ہے وہ بگاڑتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بے عمل ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے عبادات کا، عبادات میں فرائض کا، فرائض میں نماز کا، تو پھر یہی حال ہوگا بھائی۔ تو پھر بے شمار مخلوق ملتی ہے جن کی یہ شکایات ہیں۔ اللہ قادر ہے، کارساز ہے۔ مجھے اپنی اس عمر تک حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بے شمار واقعات دیکھنے کو ملے، اپنی اس عمر تک میں نے بے شمار پہلوؤں سے یہ دیکھا، لیکن جسے بھی اس کا علاج دیا گیا ہے آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے اس علاج پر عمل کیا ہو اور جن کی پھر گرفت رہی ہو۔ میرے تجربے میں اتنی عمر میں ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ کیا سبب ہے؟ سوائے اللہ کے نام کی برکت کے، سوائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سی توپ ہے جو یہاں سے چلائی جاتی ہے؟ یہ سب سے بڑا کمال اتباع ہے۔
سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ ذات کی نفی میں ہے، اللہ اللہ میں ہے۔ ہم عبادت کو دیکھتے ہیں، پھر ہم شعبہ جات پر بحث کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے کہ دینی شعبہ جات کو ہم مخالف دیکھتے ہیں، مقابل دیکھتے ہیں۔ ائمہ کرام نے بحث فرمائی، اس بحث میں بہتر اور بہترین ہمارے سامنے میسر ہے۔ اس بہتر اور بہترین میں یہ دیکھنا کہ بہتر اور بہترین دونوں ایک راہ ہے، اس میں مقابل لا کھڑنا کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں جیسے آج فساد ہے، یہ سبب ہے اس کا۔ اسی طرح جب ہم عبادات اختیار کرتے ہیں تو مزید نیکی، ورع، تقوی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا مجال ہے کہ جنات قابو کریں؟ باوضو رہنے والا بندے مومن، اس پر گرفت نہیں ہو سکتی جادو کی۔ اور کتنا بحث سنتے ہیں، یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے جی جادو تو حق ہے، یہاں اندھیرا حق نہیں ہے، حق روشنی ہے، روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کا اپنا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ ناسمجھی کیوں ہے؟ دین سے دوری ہے، ضروریات دین کا نہ جاننا ہے۔ دینی شعبے میں اتنی عناد ہے کہ ایک دوسرے کی حیثیت سمجھی جاتی ہے، پھر اس پر تقابلی اور الفاظ اور مقابلے اور پتہ نہیں کیا کیا صورتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں روز اپنے معاشرے میں۔ اگر یہ باریکی سمجھ آ جائے، یہ حقیقت سمجھ آ جائے، جہان فانی اور اس کی گزرتی یہ جو ساتیں ہیں ان کی حقیقت سمجھ آ جائے، تو بندہ شاید کسی اور سے کلام کے قابل نہ رہے، اس کی ساری توجہ اپنے اعمال میں آ جائے، اپنے کردار کو دیکھتا رہے، اپنی ایک ایک سانس کے مثبت استعمال میں وہ ساری توانائیاں صرف کر دے۔ پھر جب بندہ جوں دور ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اور اس کی باریکیوں میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بحیثیت مسلمان بھی جب مخلوق سے ضروریات منسوب کر دی جاتی ہیں تو یہ ایک شرک کی باریکی ہے۔ سبب اور بات ہے، منسوب کر دینا مخلوق سے اور بات ہے۔ کتنا ہی ہوتا ہے، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے معمولات میں دیکھیں، اپنی ملازمت کاروباری حیات میں دیکھیں، ان باریکیوں کو دیکھیں، اللہ معاف فرمائے بے شمار جگہ یہ نظر آئیں گی۔ تو اگر ہم اپنی یہ کمزوریاں انہیں ڈھونڈنا، انہیں دور کرنا شروع کر دیں تو دوسروں پر اعتراض کا تو وقت نہیں ملے۔ اور یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک کراتے ہیں جنوں کو۔ فرمایا وَخَلَقَهُمْ، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، یعنی جنہیں اپنی پیدائش کا اختیار نہیں، موت کا اختیار نہیں، اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قدیم عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب یہ سفر پر جاتے تھے تو جہاں قیام کرتے تھے اس وادی میں بلند آواز سے اپنی اس قافلے کی حفاظت جو ہے، اس جگہ کا جو جن ہے یا بڑا طاقتور جو جن ہے، اپنی طرف سے آواز دے کر اس کے حوالے کرتے تھے کہ ہم تیری پناہ میں آئے۔ یہ ایک قدیم عرب میں یہ بھی ایک تھا، رواج تھا، ایک عادت تھی کہ سفر پر جب جاتے تو جس جگہ قیام کرتے وہاں وہ شام میں اپنے آپ کو اس ایریے کے یا اس جگہ کے جو جنات ہیں اس کا جو بڑا ہے اس کی پناہ میں دیتے تھے۔ اسی طرح پھر دوسرا پہلو جو ہے لہو بنین و بنات، کہ اللہ جل شانہ کی بیٹیاں اور بیٹے، یہ کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو تو میرے لیے بیٹیاں کہتے ہو۔
وہ پاک ہے اس ہر شے سے، سبحانہ، اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، واحد ہیں، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ واحد خالق ہے۔ باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور جسے اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہیں، اس کی خصوصیات کیسے ملا رہے ہو اللہ سے؟ اب کسی بھی انسان کی اولاد کو دیکھیں تو وہ اپنے والد کی خصوصیات لے کر آتا ہے، بہن ہی نہ ہو تو انسانی خصوصیات تو ہیں نا جی، اسے بھی سردی گرمی لگ رہی ہے، اسے بھی بھوک لگ رہی ہے، اسے بھی پیاس لگ رہی ہے، اسے بھی نیند آ رہی ہے، اسے بھی طاقت اور نحیفی کے انداز محسوس ہو رہے ہیں، ہر طرح کے پہلو اس کے ساتھ ہیں، یعنی وہ خصوصیات انسانی اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح آپ جانوروں میں دیکھ لیں، اونٹ کی جو ہے بچہ، اس کی خصوصیات دیکھ لیں، اونٹ کی ہوں گی، گھوڑے کی جو ہے بچہ، اس کی خصوصیات وہ ہوں گی، بیل کی وہی خصوصیات آئیں گی، بھینس کی وہی خصوصیات۔ تو جب اللہ جل شانہ کی اولاد کی بات کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد ہے کہ وہ خصوصیات پھر اس مخلوق میں بھی آئیں۔ تو کیسی مخلوق میں وہ خصوصیات آئیں کہ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں؟ پھر بتوں میں جنہیں اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو، وجود نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے گھڑا، پھر وہ چوٹ لگے، گرے، توڑو، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ جس کا وجود قائم ہے، ہمیشگی ہے، نہ ابتدا نہ انتہا، ابتدا اور انتہا کے الفاظ مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہیں، اس کی ذات کے ساتھ تو ہمیشگی آئے گی ہر پہلو سے۔ تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کیا جانتے ہو؟ کون سی سند ہے؟ کیسے سمجھا؟ کیسے دیکھا؟ کیسے پالا؟ کہاں سے جانا؟ کون سا ثبوت ہے اس کا؟ تو جس طرف اشارہ کرو اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ اس ابتدا اور انتہا میں اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ جل شانہ، تو کیسے اس کے ساتھ ان کو رشتے دیتے ہو کہ جی یہ اس کی اولاد؟ اسی طرح مشرکین نے، کفار نے، عیسائی، یہودی، سارے اللہ جل شانہ کے ساتھ اولاد کے حوالے سے بات کرتے۔ اللہ کی اولاد میں انسانی ضروریات، انسانی تقاضے یہ ساتھ منسلک، تو صفات تو وہ نہیں چاہیے۔ تو اپنی بات کا رد اپنے روبرو موجود ہے، لیکن بے ایمانی جو ہے وہ اندھا کر دیتی ہے، بینائی نہیں رہتی۔ اسی لیے قرآن کریم اندھا بیان کرتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا، انہیں قرآن کریم اندھا بیان فرماتا ہے۔ ساری جہان کی چڑیا کی چڑچڑاہٹ سے لے کر، اس کی باریک آوازوں سے لے کر، بلند اور شور و غوغا اور ہر طرح کی سماعت کے سننے تک، اس کے باوجود قرآن کریم انہیں بہرا ارشاد فرماتا ہے، گنگا ارشاد فرماتا ہے جو حق نہیں بولتا۔ یہ کیسی سماعت ہے جو پرندوں کی چہچہاہٹ تو سن رہی ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے؟ یہ سماعت ہے ہی نہیں، یہ بہرا پن ہے۔ تو ایمان وہ اللہ کی عطا ہے، کرم ہے، جو اس انسان کو ہوش میں لاتا ہے، اس قابل کرتا ہے کہ یہ بندگی کے پہلوؤں سے نہ صرف آشنا ہو، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھتے ہیں تو کبھی معاشرے میں وبائی مرض کا اور اس کے مسائل ہیں۔ اب یہی اگر آپ غور کریں تو جب سے یہ احتیاطی تدابیر آئی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ بیان تھوڑا ہو، لوگوں کو نہیں جمع ہونے دیتے، احتیاطی تدابیر رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، ایک مسئلہ ہے، یہ بیچ میں ہے۔ پھر بے شمار خبریں جو آ رہی ہیں وہ فصلوں کے حوالے سے، ٹڈی دل کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ پھر موسم کو دیکھیں، گرمی، شدید گرمی کا موسم ہے،
اور کسی وقت شدید گرمی ہوتی ہے، پھر اسی دن کی شام جو ہے وہ سردی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہر موسم ہر جنس کے لیے اس کا اپنا موسم، اس کی حدت، اس کی سردی، اس کی گرمی، اس کے مطابق افزائش ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نظام قدرت میں یہ تبدیلی کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، اثرات ہیں ہمارے اعمال کے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تدارک میں زور بازو تو آزما رہے ہیں، کیا اللہ کے حضور ہم نے توبہ کی، گڑ گڑائے؟ تو جیسے ہر حیثیت میں ہر ایک کا اپنا امتحان ہے، ہر کیفیت اور حال میں بھی ہر ایک کا اپنا امتحان، تو اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا رحم فرمائے، ہمیں آپس کا اتفاق عطا فرمائے، اور جتنی بند آنکھیں لے کر ہم بیٹھے ہیں، اللہ انہیں کھولنے کی اور ہوش کی صورت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔